حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حالت اعتکاف میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور اس کے بعد چپ چاپ مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو دیکھا، محسوس کیا کہ یہ پریشان حال ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کو میں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا نعم یا ابن عمی رسول اللہ، جی ہاں ایسے ہی ہے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں بہت پریشان ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ پوچھا۔ اس نے یہ کہا کہ فلاں شخص کا میرے ذمہ حق ہے اور قسم کھا کر بتایا کہ میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، اس وجہ سے پریشان بیٹھا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تیرے بارے میں کچھ اس سے کہہ دوں، سفارش کر دوں تاکہ تجھے مہلت مل جائے؟ آگے سے وہی شخص کہتا ہے اگر آپ پسند کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جوتا پکڑا، مسجد سے باہر آئے، چل پڑے۔ وہ شخص جو ساتھ ہے وہ یہ کہتا ہے انسیت کنت فیہ، کیا آپ بھول گئے جس حالت میں تھے آپ؟ کیا آپ حالت اعتکاف میں تھے اور آپ کے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر آ گئے؟ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں بھولا نہیں ہوں۔ ولیکنی سمیت صاحب حاصل قبر، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے والعہد بہ قریب، اور زمانہ کوئی زیادہ نہیں گزرا۔ فدمعت عیناہ، ابن عباس رضی اللہ نے جب یہ بات فرمائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فرمایا اس صاحب قبر نے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ، جو آدمی کسی بھائی کی حاجت کے لیے چلتا ہے وبالغ فیہا، اور اس میں کوشش کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس شخص کو کتنا اجر دیتے ہیں۔ فرمایا کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، یہ اس کے لیے، اس مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چلنا اس کے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، اور جو شخص ایک دن کے لیے اعتکاف کرتا ہے اور اللہ کی رضا اس کو مقصود ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ جل جلالہ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق کو فاصلہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان خندقوں کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے زیادہ دوری کی مسافت ہے، اتنا زیادہ اللہ جل جلالہ دور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمان پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے انتہائی پریشانی میں ہے، اور ان کی آنکھیں منتظر ہیں کہ کس وقت وہ مسلمان ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ اس وجہ سے کوشش کریں، اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اس وجہ سے ہم لوگوں پر رحم کریں۔ فرمایا کہ جو آدمی لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس وجہ سے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، میرے بھائیوں، ہم ان لوگوں کے لیے سہارا بنیں جن کے سروں سے سیلاب نے چھت چھین لی ہے۔ ہم ان بچوں کے لیے سہارا بنیں جن کے ماں باپ بہ گئے، وہ اکیلے رہ گئے۔ ان لوگوں کے لیے تسلی کا باعث بنیں جن کے دل سہمے ہوئے، جن کو موت بڑے قریب سے چھو کر گزر گئی، وہ منتظر رہیں کہ ہم ان کے لیے تسلی کا سامان بنیں، ہم ان کے لیے آسرا بنیں، ہم ان کے لیے سہارا بنیں، ان کی ضرورت میں کام آئیں۔ لہٰذا ہم ان کی ضروریات کا جو سامان ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ ان کی ضروریات کا سامان جو میرے دوست احباب وہاں پر گئے کنٹینرز پر سامان لے کر یا ٹرکوں پر سامان لے کر یا باقی اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے جو انہوں نے وہاں سے اطلاع دی کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ وہ والی چیزوں کا انتظام کر کے بھیجیں۔ ایک تو یہ ہے وہاں پر صاف پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ نلوں میں صاف پانی نہیں آ رہا اور سیلاب کا پانی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیا جائے پینے میں۔ اس کے علاوہ وہاں پر رہنے کے لیے گھر نہیں، ان کو ٹینٹوں کی، خیموں کی ضرورت ہے۔ کھانے میں ان کو خشک خوراک کی ضرورت ہے جو کئی دن چل جائے، جیسے کالے چنے ہیں، بسکٹس وغیرہ ہیں، اور اس قسم کی جو خشک چیزیں ہیں جو کئی دن چل جاتی ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں۔ اس کے علاوہ نیچے بچھانے کے لیے چٹائیوں کی ضرورت ہے،
وہاں پر آگ جلانے کے لیے کوئی چیز پکانے کے لیے وہاں پر چولہا وغیرہ نیچے نہیں رکھ سکتے، تو اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ جو چولہے سلنڈر والے ہوتے ہیں گیس والے وہ ان کو مہیا کی جائے، جس پر وہ تاکہ وہاں پر کچھ تھوڑا بہت پکانا چاہیں تو پکا سکیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے خشک دودھ کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کو خشک دودھ بھیجیں تاکہ وہ وہاں پر دودھ بنا کر بچوں کو پلا سکیں۔ اس کے علاوہ دوائیوں کی ضرورت ہے، مچھر بہت زیادہ ہے، مچھر دانیاں ہو جائیں، یا مچھر مار سپرے ہے، یہ اس کے علاوہ جو اور کوئی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو مچھر میں مفید ہوتی ہیں وہ بھیجی جائیں، بچوں کے کپڑے بھیجے جائیں، گیس سلنڈرز بھیجے جائیں جس کے اوپر چولہا لگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے واش روم کا انتظام نہیں ہے کیونکہ سارا پانی پانی ہے، اس وجہ سے کچھ ایسے خیمے ٹائپ یا کوئی ایسی چیز بنوائی جائے جس سے خواتین پردے کے اندر بیٹھ کر قضائے حاجت کر سکیں۔ یہ ان کی ضروریات ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانوروں کی ضروریات ہیں، جانوروں کے لیے خشک چارہ یا اس جیسی کوئی چیزیں جو ان کے جانوروں کے لیے مفید ہوں یہ ان تک پہنچائی جائیں، یا نقدی کی صورت میں جو ہم تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ جل مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے لیے تعاون کرنے والا بنائے۔